نام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنة والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1116 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البلد کی آخری آیات 17 تا 20 کا مطالعہ کریں گے۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم سب کی ترغیب تشریف قیاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن کریم سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات اور بعد والوں کی خبریں موجود ہیں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت، ایک طویل حدیث، بہت مرتبہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا، پھر سے اس حدیث مبارک ایک جملے کو ہم ہر پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے پچھلے لوگوں کے حالات بھی قرآن کریم میں بیان ہوئے اور بعد والوں کی خبریں بھی۔ آج جب یہ حدیث مبارک ہم پڑھیں گے تو ہمارا بیان میں قرآن کریم میں نظر آئے گا، اور یہی ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام بصیرت القرآن میں، چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے حالات کا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ زندہ کلام ہے، اس معنی میں زندہ کہ قیامت تک وہ انسانیت کی رہنمائی اور امامت کرتا رہے گا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ سورہ بلد آیات 17 تا 20 کا مفہوم اور ترجمہ۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے بد نصیب ہیں۔ ان پر ہر طرف سے آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی۔ یہ سورہ بلد کی آخری آیات 17 تا 20 کا ہوا مفہوم و ترجمہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی تو یاد ہو گیا نا، ماشاءاللہ۔ جی، ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ، گزشتہ آیات میں اخلاقی سربلندی کے لیے مستحقین پر مال کے خرچ کرنے کا ذکر تھا۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، گردن کا آزاد کرانا، یتیم کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، اس پر مال خرچ ہوتا ہے۔ تو اخلاقی بلندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کردار کی بلندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو مال کا خرچ کیا جانا ضروری، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی کا ہونا ضروری ہے۔ اگلا نقطہ ربط آیات کے ذیل میں، اب ایمان و نیک اعمال کے ساتھ نیک اجتماعیت اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اب پیکج مکمل ہو رہا ہے۔ نیک بننا چاہتے ہو، اخلاقی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو چند اخلاقی رویے اختیار کر لینا کافی نہیں، ایمان بھی ضروری، نیک اعمال بھی ضروری، اور نیک ماحول اور اجتماعیت کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نقطہ آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔
اس کے بعد چلتے تعارف کی طرف، یعنی وہ باتیں جو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے تشریح میں بیان کرتے ہیں، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن. ٹھیک ہے، تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 باتیں ہیں. پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، اخلاقی بلندی کے لیے نیک اجتماعیت اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور اجتماعیت اختیار کرنا کافی نہیں، اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. بات آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں، مسلم معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں. تفصیل آگے بیان کریں گے صبر اور رحم کے بارے میں. آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، روز آخرت اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں پر آگ مسلط ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف. ہر آیت کا موضوع یا ٹاپک. ٹھیک، سورہ بلد کی آیات 17 تا 20 کا تجزیہ. سورہ بلد کی آیت نمبر 17، مسلم معاشرے کی 2 اہم خصوصیات. وہ کیا ہے؟ صبر کی تلقین کرنا، رحم کرنے کی تلقین کرنا. آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اگلا بیان آیت نمبر 18، دائیں ہاتھ والے خوش نصیبوں کا بیان. اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے. اور آخر میں آیات 19 تا 20 کفار کے لیے وعید یعنی ڈراوے کا اس مقام پر ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جو ہر طرف سے ان پر بند کر دی جائے گی. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. وقت آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کرتے سورہ بلد کی آیت نمبر 17 سے. قرآن پاک میں اس مقام پر ارشاد ہوا، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی. یہ آیت نمبر 17 کا مفہوم اور ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اخلاقی بلندی کے حصول کے لیے پچھلی آیات میں مال کے خرچ کرنے، انسانی ہمدردی اور مستحقین کی امداد کی تلقین کا ذکر تھا. جو کوئی چاہتا اخلاقی سربلندی، اخلاقی بلندی حاصل کرے، اس کو گھاٹی سے گزرنا ہوگا، مشقت اٹھانا پڑے گی، مال کا خرچ کرنا. اسی طرح انسانی ہمدردی کا بیان، مستحقین کی مدد کرنے کا بیان، یہ ذکر تو آ گیا. یہ تو بہت بنیادی انسانی اخلاقیات کا بیان، لیکن اخلاقی بلندی کے لیے اتنے ہی کام کافی نہیں ہیں. اگلا بیان اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اب اسی تسلسل میں ایمان کا بیان آیا ہے. ایمان کا بیان کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ آگے لکھا ہے، کوئی نیکی اور کار خیر ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. آخرت میں جو اجر چاہتا ہے تو وہ ایمان تو رکھے، اور جو ایمان رکھتا ہی نہیں ہے تو آخرت میں اس کی نیکی کا چاہے بظاہر کوئی نیکی ہو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے کوئی نیکی کا عمل، کوئی کار خیر، کوئی اچھا عمل قابل قبول نہیں ہے. اگلا نقطہ اسی آیت کی تشریح میں، ایمان کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرے کی 2 اہم خصوصیات کا جامع بیان بھی ہے. ایمان لانا کافی نہیں، نیک عمل کر لینا کافی نہیں، آگے اجتماعیت کا ذکر آ رہا ہے اور مسلم معاشرے کی 2 اجتماعی ذمہ داریوں کا ذکر آ رہا ہے، صبر کی تلقین بھی اور رحم کرنے کی وصیت کرنا بھی. اگلا نقطہ اسی تعلق سے، صاحب ایمان افراد اکیلے نیک نہیں بنتے. آج جو ایک تصور ہے کہ میں نے اپنی نماز ادا کر لی، اپنے کچھ خیر کے کام کر لیے، بس کافی ہے، یہ کافی نہیں ہے. ہم ایک امت ہے نا، تو اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہم پر عائد کی گئی ہیں. اکیلے ایمان لا کر نیک بن جانا کافی نہیں ہے. آگے لکھا ہے تواسی کا لفظ آیا، یہ سورہ عصر میں بھی آیا تھا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہاں آیا تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. تو تواصو یہ لفظ تواسی سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ تواسی. جب تھوڑی عربی گرامر پڑھیں گے تو یہ الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تواسی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اہتمام کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کو وصیت و تاکید کرنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. تو یہ ہے بڑا اہم لفظ تواسی کا، جس سے تواصو یہ ورب بنتا ہے. تواسی کا مطلب کیا ہے؟ اہتمام کے ساتھ کوئی کام کرنا، مل جل کر کام کرنا. تواسی کیا ہے؟ وصیت کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا اور مل جل کر کرنا. یہ اجتماعیت کی طرف اشارہ. اکیلے نیک بن کر بیٹھنا کافی نہیں، اجتماعیت اختیار کرنا اور اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنا ضروری ہے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، گویا اخلاقی بلندی کے لیے نیک اجتماعیت میں شمولیت بھی ضروری اور اجتماعی فرائض کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اجتماعیت اختیار کرنا اور اجتماعی فرائض کو ادا کرنا. ہم ختم نبوت کے بعد ذمہ دار ہیں اس کام کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے. نبی اکرم علیہ السلام نے عبادات بھی انجام دی، نبی اکرم علیہ السلام نے اخلاقی رویے بھی سکھائے، نبی اکرم علیہ السلام نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیا، نبی اکرم علیہ السلام نے دعوت دین، تبلیغ دین کا فریضہ بھی انجام دیا، نبی اکرم علیہ السلام نے باطل نظام کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم کرنے کی
جد و جہد فرما کر ایک عادلانہ نظام بھی قائم فرمایا۔ اب یہ اجتماعی ذمہ داریاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، نفاذ دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد کرنا امت کے کاندھوں پر فرض ہے۔ یہ ذمہ داریاں ادا کرنا بھی اخلاقی بلندی اور کل کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اگلا نقطہ اسی تسلسل میں، مسلم معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور تواسی میں ہم نے کیا سمجھا تھا؟ مل جل کر اہتمام کے ساتھ تلقین کرتے ہیں۔ کس کی؟ صبر کی۔ صبر صرف یہ نہیں کہ انگلی پر کانٹا لگ گیا یا چبھ گیا تو، یا پیر میں کانٹا چبھ گیا تو اف نکلا اور صبر کر لیا، نہ، صبر کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اگلا نقطہ بڑا قیمتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ صبر مصائب، احکامات پر عمل، گناہوں سے اجتناب اور معرکہ حق و باطل کے دوران استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی مطلوب ہے۔ صبر کے 4 پہلو یہاں پر آ رہے ہیں۔ مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، کاروبار کا نقصان، کسی کا انتقال ہو گیا، صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں بھی تو صبر ہے نا، برداشت کرنا۔ رمضان شریف اگر گرمیوں میں ہے تو بس ٹھیک ہے، گرمی کی طویل روزی بھی رکھتے ہیں مسلمان، بڑے بھی رکھتے ہیں، چھوٹے بھی رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ فجر کی نماز گرمیوں میں بہت اول ہوتی ہے۔ اول سے مراد کہیں اگر ہم کراچی کی بات کریں تو جناب وہ 5:15 بجے جماعت ہو رہی ہے، آج کل کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر لاہور اور پشاور کی بات کریں تو 4:15 بجے فجر کی جماعت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو نیند کی قربانی تو دینا پڑے گی نا۔ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات کا معاملہ ہوتا ہے، تو احکامات پر عمل کرنے میں جو مشقت ہے اس کو جھیلو۔ گناہوں سے بچنے میں بھی، گناہ کی لذت تو ہے تھوڑی سی، ہاں، لیکن اس سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی تو صبر ہے نا۔ تو اجتناب کرنا گناہوں سے، اس میں بھی صبر ہے۔ اور سب سے بڑا صبر کہاں ہے؟ طائف کی گلیوں میں، احد کے میدان میں، احزاب کے موقع پر، خندق کے کھودے جانے کے موقع پر، ہے نا ذہن میں پورا تصور؟ تو حق و باطل کا جو معرکہ سجے، اس دوران حق کا ساتھ دینے کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرنا، ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر کی اعلیٰ ترین ایک شکل ہے۔ اس سارے صبر کو ذہن میں رکھا جائے تو یہ ہے جو مسلم معاشرے میں اہل ایمان ایک دوسرے کو صبر کرنے کی مل جل کر اہتمام کے ساتھ وصیت کرتے ہیں۔ اگلی بات، مسلم معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو رحم اور ہمدردی کی ترغیب دیتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں، اور رحم کرنا، ہمدردی کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلا معاملہ کرنا، اس کی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کا ایک اور نقطہ آگے چلتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے افراد سنگ دل نہیں ہوتے، بلکہ اپنے بھائی بندوں اور مخلوقات کے لیے رحمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ مسلم معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ سارے مسلمان، حدیث مبارک میں آتے ہیں، جسم کے مانند ہے نا، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرے گا۔ ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو اپنی تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر عمارت کو مضبوط کرتی ہے، مسلمان بھی اسی طرح مضبوط ہوں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہ ہدایات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ اور رؤوف الرحیم، یہ تو حضور کی صفات ہے نا، شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے۔ اب امت سے بھی مطلوب ہے کہ امت کے افراد ایک دوسرے کے لیے رحمت کا باعث بنے، ہمدردی کے جذبات رکھنے والے ہوں، اور اسی کی ایک دوسرے کو تلقین کرے۔ کتنا بڑا پیکیج آج ہمارے سامنے آیا نیک بننے کے لیے، اخلاقی سربلندی، اخلاقی بلندی حاصل کرنے کے لیے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، اجتماعیت اختیار کرنا اور اجتماعی ذمہ داری ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی مزید 3 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ بلد کی آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اس آیت کا ترجمہ، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے خوش نصیب ہیں۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ عمدہ اخلاقی رویہ، ایمان و عمل اور اجتماعیت کے تقاضوں کو ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ جو اچھے اخلاقی رویے اختیار کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں، اجتماعی ذمہ داری ادا کریں، ان کے لیے خوشخبری عطا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کیا ہے خوشخبری؟ اگلا نقطہ، ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ دائیں ہاتھ کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا، اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ تو ایک تو دائیں ہاتھ میں ان کے نام اعمال عطا ہوں گے۔ ایک اور مفہوم بھی بیان ہوا، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو رشد و ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے کامیابی کی منازل تک پہنچیں گے۔ یعنی یہ کامیاب ہونے والے دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ خوش نصیب ہیں، جو ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔
اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ بلد کی آیت نمبر 19. اس کے برعکس اللہ کے نافرمانوں کا، کافروں کا، منکرین حق کا بیان آ رہا ہے. سورہ بلد کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. اس آیت کا مفہوم ترجمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں ہاتھ والے بد نصیب ہیں. یہ آیت نمبر 19 کا مفہوم ترجمہ، تشریح کے والے سے پہلا نقطہ. اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ بائیں ہاتھ والوں کا ذکر بھی بار بار ہم پڑھ کر آ چکے. اللہ تعالیٰ ایسوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، یہ بدنصیب اور ناکام ہونے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کے بعد اگلی اور سورہ بلد کی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ بلد آیت نمبر 20. ارشاد ہوا علیہم نار مؤصدہ. اس آیت کا مفہوم ترجمہ، ان پر ہر طرف سے آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. یہ آیت نمبر 20 کا مفہوم ترجمہ، بہت شدید عذاب کا بیان ان کفار کے لیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، بائیں ہاتھ والوں کے لیے. تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، ان لوگوں کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا. ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی اور آگ ان پر مسلط کر کے گویا بند کر دی جائے گی. اس کے اندر یہ تپ رہے ہوں گے اور جھلس رہے ہوں گے اور جہنم کے عذاب کو برداشت کر رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اگلا نقطہ اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، تاکہ آگ کی پوری شدت و حرارت ان کو پہنچے اور وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں. اللہم احفظنا منہ. اے اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرما. یہ بائیں ہاتھ والوں کے انجام کا ذکر ہوا. قرآن پاک میں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا، یہ دونوں انجام ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، کامیاب ہونے والے، ناکام ہونے والے، جنت میں جانے والے، جہنم کا عذاب پانے والے. یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہماری عبرت سبق آموزی کے لیے. ناظرین کرام الحمدللہ سورہ بلد کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات پوچھنا چاہتے ہیں. جی بیٹا پہلا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ اجتماعیت کے پہلو پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اجتماعیت کے پہلو پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سادہ سا جواب دے دوں، ہمیں اجتماعیت اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ بات ہم نے کیا سمجھی تھی کہ اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں ہے. تو ہمیں دینی ماحول، اچھے لوگوں کا ماحول، نیک لوگوں کی صحبت اور کوئی دینی اجتماعیت ہو جہاں رہ کر ہم دین سیکھ سکیں، تعلیم حاصل کر سکیں، تربیت حاصل کر سکیں اور مل جل کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں. تواسی میں کیا سمجھا تھا؟ اہتمام کے ساتھ اور مل جل کر وصیت کرنا. تو جب دین کی دعوت دینی ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنی ہے تو یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتے. تو دینی اجتماعیت میں ہم شامل ہوں. ہاں ایسی دینی اجتماعیت کہ جو قرآن پاک کے ذریعے سے اپنی دعوت کا کام کرے، نبی علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے رکھ کر کام کرے، جو فرقہ واریت کی بات نہ کرے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے. کیونکہ یہ مشن کس کا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو دین اجتماعیت میں شامل ہو کر ہی ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں گے جو خاص طور پر امت پر اجتماعی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں لوگوں سے ہمدردیاں کس کس حوالے سے رکھنی چاہیے؟ ماشاءاللہ زبردست. ہمیں لوگوں سے ہمدردیاں کس کس اعتبار سے رکھنی چاہیے؟ اگر تو اس کو ہم کھولیں نا تو اگلے پروگرام تک بات چلی جائے گی. کھولنے سے مراد کیا ہے؟ بھائی آپ کا دوست بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، ہے نا. آپ کے پڑوس میں کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو پھر بچاؤ، ان کو مدد کرو. کیا خیال ہے؟ اس طرح بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. دو اہم باتیں سمجھ لیں تو ساری باتیں اس کے ذیل میں آ جائیں گی. ایک ہماری جسم کی ضرورت ہے، ایک ہماری روح کی ضرورت ہے. آسان بات ہو گئی. جسم کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، بخار بھی آتا ہے، زخم بھی لگتا ہے، سب آ گیا نا اس میں. تو ایک ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ایک ہماری روح کی ضرورت ہے، ایک ہماری دنیا کی ضرورت ہے، ایک ہماری آخرت کی. تو ہمیں لوگوں سے ہمدردی دونوں اعتبار سے ہو. بھوکے کو کھانا بھی کھلایا جائے، پیاسے کو پانی بھی پلایا جائے، حتیٰ کہ پیاسے جانور کو بھی پانی پلائے تو ثواب ملے. حدیث مبارک میں آتا ہے. تو لوگوں کی جسم اور دنیا کی ضرورت کو بھی جتنا پورا کر سکتے کوشش کریں اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں. سب سے بڑی تکلیف کہاں ہے؟ جہنم میں. تو سب سے بڑی ہمدردی لوگوں سے کیا ہے؟ ان کو جہنم کی آگ کا نوالا بننے سے بچانے کی کوشش کی جائے. بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں تمہارا حال ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر روکنے کی بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جسمانی اعتبار سے بھی، جسم کی
حاجات کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے اور روح کی بھی، یعنی لوگوں سے ہمدردی رکھیں ان کی دنیاوی ضروریات کے لیے بھی اور اس سے بڑھ کر ان کی آخرت کی ضروریات کے اعتبار سے۔ سمجھ آ گئی؟ آسان، مشکل تو نہیں؟ جی بیٹا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ نفاذ دین سے کیا مراد ہے؟ نفاذ دین سے کیا مراد ہے یہ تو ہم بھول چکے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یاد ہے نا بھائی؟ بھول تو نہیں ہے؟ بڑا بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج کل، بھولے تو نہیں ہے؟ پاکستان کا نام کیا؟ اسلامی جمہوریہ ہے۔ پاکستان بعد میں، جمہوریہ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ اسلام۔ یہ ملک کہے کو لیا تھا ہم نے تاکہ یہاں اللہ کا دین نافذ ہو۔ نافذ ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ کا دین سے نماز پڑھنے کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ تو کافروں کے ملک میں اور غیروں کے ملک میں بھی نماز سے لوگ ادا کر لیتے، مسجد بھی بنا لیتے۔ اللہ کا دین اس نے انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دی ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ تو ہمیں انفرادی معاملات میں بھی دین پر عمل کرنا ہے اور اجتماعی معاملات میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ڈاکو کی یہ سزا، چور کی یہ سزا، قاتل کی سزا، زانی کی یہ سزا۔ کیا یہ سزائیں نافذ ہیں؟ نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سود کا دھندا ختم کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا سود کا دھندا ختم ہے ہمارے یہاں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں مسلمانوں میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ آج تو بے حیائی پھیلانے کی پوری دعوت دی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو شریعت کا نفاذ، نفاذ دین سے مراد کیا ہے؟ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کا نفاذ ہو، اس کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی محنت اور جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور مملکت خدا داد پاکستان کیوں ہم نے حاصل کیا تھا یہ ملک؟ تاکہ شریعت کا، دین اسلام کا یہاں پر نفاذ کر سکے۔ یہ مراد ہے نفاذ دین سے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ۔ سورۃ التین میں چند قسموں کا ذکر فرما کر انسانیت کی معراج اور ایمان کے تقاضوں کو فراموش کر دینے والوں کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ والتین والتین والزیتون، ٹھیک ہے، ایک ایک سورت کے مضامین کا تجزیہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو سورۃ التین میں چند قسموں کا ذکر فرما کر انسانیت کی معراج اور ایمان کے تقاضوں کو فراموش کر دینے والوں کے برے انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ کی طرف، یعنی ریکیپ یا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، تین باتیں آج بھی حاصل مطالعہ کے حوالے سے۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، مسلم معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں۔ اگلا نقطہ، ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرنے والوں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور آخری نقطہ ہے حاصل مطالعہ کے ذیل میں، روز آخرت منکرین کو آگ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ۔ ہم نے کچھ آیات سیکھی، کچھ آیات کا ترجمہ تشریح ہمارے سامنے بات آئی۔ اب ہم کہاں کھڑے؟ پہلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم ایمان حقیقی کے حصول اور عمل صالح کے تقاضوں پر عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ کچھ نیکیاں کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر اللہ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے۔ جتنا یہ دل میں ایمان موجود ہوگا اور بڑھتا رہے گا اتنا عمل میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اگلا سوال، کیا ہم دینی اجتماعیت اختیار کر کے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم بہت سارے آرگنائزیشنز میں جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم سوشل ویلفیئر کے نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں، ہم فلاں ایسوسیشنز بناتے ہیں، ہم سیاسی جماعتوں میں بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم دینی اجتماعیت میں شامل ہو کر اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑا سوال ہم سب کے لیے۔ اور اگلا سوال، آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم صبر کے وسیع تر مفہوم سے واقف ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، نیکیاں کرنے میں صبر، اطاعت کرنے میں صبر، حق و باطل کے معرکے کی کشاکش کے دوران استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے صبر، کیا یہ تصور صبر کا ہمارے سامنے ہے؟ اور کیا ہم دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے رہے؟ خود کریں گے تو پھر دوسروں کو ترغیب دینے کا مرحلہ بھی آئے گا نا۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ النور کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اہل ایمان کے درمیان فحاشی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 19۔ آج کیا کچھ نہیں پھیلایا جا رہا؟ گندے ڈرامے، ناچ گانے، فلمیں، ایڈورٹیزمنٹ
اور اس سے آگے کی باتیں جن کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم اور جھجک آتی ہے، یہ سب کچھ مسلمانوں کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا کلام سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں بتاتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 19 درست جواب ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ النور کی آیات 40 تا 64 میں سے کس آیت میں ایمان و عمل کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے والوں کو خلافت کی بشارت دی گئی ہے؟ سورہ نور آیات 40 تا 64 میں سے کس آیت میں ایمان و عمل کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے والوں کو خلافت کی بشارت دی گئی ہے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اس سے کہ پروگرام کا وقت ہوا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا ایمان عطا فرما، اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، دینی اجتماعیت اختیار کرتے ہوئے حق کی وصیت کرنے، صبر کی وصیت کرنے اور رحم کی وصیت و ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تجسیم ہو گئی۔